مووی کی شروعات میں ہم دو بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ونٹرس میں ٹریلر پارک میں رہتے تھے۔ یہاں سارے رہنے کے کمرے ٹریلرز تھے اور اب ونٹر ہونے کے کارن یہ پورا پارک بند تھا اور اب اس پورے پارک میں صرف یہ دو بوڑھے ہی ہوتے تھے۔ رات کو 3 سیریل کلر گھر میں گھس کے ان دونوں کو مار دیتے ہیں۔ اب اگلے ہی دن ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں 4 لوگ ہوتے ہیں: کنزی، لیوک جو بھائی بہن تھے، اور ان کے پیرنٹس سنڈی اینڈ مائک۔ اصل میں یہ لوگ کنزی کو بورڈنگ اسکول میں ڈراپ کرنے جا رہے تھے کیونکہ کنزی کے اسکول گیٹس کافی کم آ رہے تھے۔ کنزی اس بات سے کافی زیادہ ناراض تھی اور وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ چاروں اپنے انکل آنٹی کے گھر رات کو رکنے والے تھے اور وہ جگہ تھی ٹیلرز پارک۔ بٹ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دونوں انکل آنٹی تو مر چکے۔ کنزی تو اب بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ رات 10:30 بجے کے قریب یہ لوگ ٹریلرز پارک میں پہنچتے ہیں اور اپنے انکل کے آفس میں جاتے ہیں جہاں ایک رات پہلے انکل نے ایک چٹھی لکھ کر رکھی تھی کہ تم لوگ ٹریلر نمبر 74 میں ہم لوگ صبح ملیں گے۔ سبھی اپنے ٹریلر میں جاتے ہیں جو کافی خوبصورت سجایا گیا تھا۔ لوگ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تبھی ایک لڑکی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کیا ٹیمرا نام کی لڑکی یہیں پہ رہتی ہے، اور وہ شاید بھٹک گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر یہ لوگ اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے اور اسے جانے بولتے ہیں۔ پھر کنزی کو اس کے ڈیڈ مائک سمجھا رہے تھے پر وہ سگریٹ لے کر باہر چلی جاتی اور ان کے ٹریلر سے کافی دور جا کر بیٹھتی ہے۔ مائک لیوک کو بولتا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ جاؤ۔ دونوں بھی بھائی بہن باتیں کرتے ہیں اینڈ سون کنزی کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں واک کر رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے تبھی وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کے دادا دادی یعنی کہ سنڈی کے انکل آنٹی کا ٹریلر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں بھی اندر جاتے ہیں تو انہیں ایک کمرے سے میوزیکل ٹوائے کی آواز آتی ہے۔ دونوں بھی اندر جا کے دیکھتے ہیں تو انہیں سنڈی کے انکل آنٹی کی لاشیں پڑی ملتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ڈر کے مارے دونوں بھی واپس بھاگتے ہیں۔ یہاں پہ سنڈی اور مائک کے پاس وہ لڑکی پھر سے آتی۔ یہ اصل میں 2 بار اس لیے یہاں پر آئی تھی تاکہ وہ دیکھ پائے کہ اس ٹریلر میں کتنے لوگ ہیں۔ مائک اسے جانے کے لیے کہتا ہے اور سنڈی کے ساتھ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ تبھی سنڈی ان لوگ وہاں ڈر کے مارے آتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ماں کے انکل آنٹی کو کسی نے جان سے مار دیا۔ تو مائک کنزی اور سنڈی کو اندر ٹریلر میں جا کے چھپنے کو بولتا ہے اینڈ وہ لیوک کے ساتھ انکل آنٹی کے پاس جانے لگتا ہے۔ تبھی ٹریلر کے سامنے وہی سائیکوپیتھ آتی ہے جس نے انکل آنٹی کو مارا تھا۔ یہ دونوں فون کو دیکھتی ہیں تو سارے فون کو توڑ دیا گیا تھا، یعنی جب سب لوگ باہر باتیں کر رہے تھے تو اندر کسی نے جا کے فون کو توڑ دیا تھا تاکہ یہ لوگ کسی کی ہیلپ نہ مانگ پائیں۔ وہ ماسک پہنی ہوئی لڑکی چاقو کو لے کر گھر میں گھستی ہے۔ دونوں ماں بیٹی ڈر کے مارے باتھ روم میں چھپتی ہے تو ماسک پہنی ہوئی سائیکو دروازے کو توڑنے لگتی ہے۔ کنزی باتھ روم کے اوپر کی کھڑکی سے باہر نکلتی ہے اینڈ اپنی ماں کو اوپر کھینچ ہی رہی ہوتی ہے کہ یہ سائیکوپیتھ آ کر سنڈی کو مار دیتی۔ اب کنزی یہ دیکھ کر روتے ہوئے اپنی جان بچا کے بھاگتی ہے۔ یا دوسری طرف لوک اینڈ مائک انکل آنٹی کے گھر میں جاتے ہیں۔ مائک لاشیں دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ فوج سے پولیس کو بلائیں، اور فون دونوں کے پاس نہیں تھے۔ وہ باہر جانے لگتے ہیں تو ایک دوسرا سائیکو کلاڑی لے کر باہر کھڑا تھا۔ مائک اسے گن دکھا کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوک کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب اپنے ٹریلر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سینڈی مر چکی ہے۔ مائک اپنی وائف کو کھو کر بہت زیادہ دکھی تھا اینڈ لیوک یہ سب دیکھ کر صدمے میں چلا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کا کام تھا یہ لوگ جلدی کنزی کو ڈھونڈے اور یہاں سے نکلیں، اس لیے دونوں بھی اپنی گاڑی سے روڈ پہ جاتے ہیں اور کنزی کو آوازیں لگاتے ہیں۔ تبھی ایک کلاڑی والا کلر پھر سے ان کی گاڑی پر ایک بڑا سا لکڑا پھینکتا ہے جس کی وجہ سے مائک ایک ٹریلر پر گاڑی ٹھوک دیتا ہے اور اس ٹریلر کی لکڑیاں مائک کے پیٹ میں گھس جاتی ہیں اور وہ مرنے والا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو گن دے کر اسے بولتا ہے کہ اپنی بہن کو بچا کر یہاں سے دور بھاگ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوک کو جانا پڑتا ہے۔ اس کے جاتے ہی کلاڑی والا سیریل کلر اسکرو ڈرائیور سے مائک کو جان سے مار دیتا ہے۔ اب 3 ہتھیارے بچے تھے اور 2 سروائیور، لوک اینڈ کنزی۔ کنزی ایک ٹریلر میں جاتی ہے جہاں اسے پھر سے ایک کمرے میں ٹوائے سانگ سنائی دیتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے تو ڈولفن سائیکو اپنے چاقو سے اس پہ حملہ کرتی ہے جس کی وجہ سے کنزی کے پاؤں میں گہری چوٹ لگ جاتی ہے۔ تبھی لیوک گن لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور گن دکھا کر کنزی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی کلاڑی والا سیریل کلر گاڑی سے ان کے پیچھے آتا ہے۔ یہ دونوں ایک ٹریلر میں جا کے چھپ جاتے ہیں، وہ اپنی بہن کے زخموں کی پٹی باندھتے ہیں اور یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے کہ تبھی کلاڑی والا سیریل کلر اس ٹریلر پہ اپنی گاڑی ٹھوک دیتا ہے اور وہ ریورس کر کے ان پہ گاڑی چڑھانے والا ہوتا ہے تو یہ دونوں پیچھے کی کھڑکی سے کود کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد لیوک کنزی کو ایک ٹریلر کی بیس میں چھپا کر خود پارک کے سوئمنگ پول سیکشن میں جاتا ہے۔ وہاں ایک
وہ اسٹک کو سیفٹی کے لیے لے لیتے ہیں اور یہ اس کے آگے بہت کام آتی ہے۔ وہ جب پول کے پاس جا رہا تھا تبھی اس کے اوپر ایک ڈولفس حملہ کرتی ہے اور لوگ اسے اسی اسٹک سے مار کر بے ہوش کرتے ہیں اور اسی کے چاقو سے اس کی جان لے لیتے ہیں۔ اب بس 2 ہی سیریل کلر بچے تھے، تو کلاڑی والا سیریل کلر وہاں آ کر لوگ کو سوئمنگ پول میں گرا کر اس کے پیٹ میں چاقو مار دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ لوگ مر گیا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، بٹ وہ زندہ تھا اور کنزی وہاں آ کر لوگ کو بچا لیتی ہے۔ پھر کنزی لوگ کو ایک جگہ پر بٹھا کر مدد کے لیے باہر آتی ہے۔ پھر اس سے ایک شہر ملتا ہے جو پیٹرولنگ کے لیے باہر آیا تھا اور کنزی اس سے مدد ہی مانگ رہی تھی تو ڈولفس آ کر اسے جان سے مار دیتی ہے، اس کو گلا کاٹ کر، اور کنزی غصے میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کی شاٹ گن لے کر ڈولفس کے اوپر چلاتی ہے۔ وہ ڈولفس کے پیر میں لگتی ہے تو کنزی پوچھتی ہے کہ تم سبھی کیوں کر رہی ہو؟ اس کو کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ تینوں مزے کے لیے لوگوں کو مارتے تھے اپنے پاگل پن کے لیے۔ تو کنزی غصے میں آ کر ایک اور شاٹ گن کی گولی سے اس ڈولفس کو بھی مار دیتی ہے اور صرف ایک ہی سیریل کلر بچہ کلاڑی والا۔ کنزی پولیس والے کی گاڑی میں بیٹھتی ہے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور پیچھے سے کلاڑی والا سیریل کلر اپنی گاڑی سے پولیس والے کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہے اور پھر وہ ایک بار دور سے آ کر اس کار کو ٹکر مارتا ہے۔ کنزی کار سے باہر نکلتی ہے، ٹکر کی وجہ سے اس کلر کی گاڑی پھنس گئی تھی اور پیٹرول لیک ہونے لگا تھا، اس لیے کنزی لائٹر نکال کر آگ لگا دیتی ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور کنزی کو لگتا ہے کہ یہ سائیکو بھی مر چکا ہوگا، بٹ اس میں ابھی بھی تھوڑی سی جان بچی تھی، وہ جل چکا تھا، اس کے پیٹ میں کانچ تھی، اور پھر بھی اپنی جلتے ہوئے کار سے کنزی کے پیچھے آتا ہے، بٹ دونوں گاڑی رک جاتی ہے اور نیچے اترتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تبھی مین روڈ سے ایک کار یہاں پر آ رہی تھی، کنزی اس میں سوار ہو جاتی ہے۔ تب تک یہ سائیکو ہوش میں آ کر اپنے کلاڑی سے کنزی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی چلتی کار میں، تو کنزی وہاں پڑی ہوئی ایک بیس بال بیٹ سے بہت زور سے اس کے سر پر ایک وار کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کلر گر جاتا ہے اور اب ایسا لگ رہا تھا مانو یہ کلر مر چکا ہوگا۔ پھر کنزی بے ہوش ہو جاتی ہے اینڈ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ پولیس نے لیوک کو بھی بچا لیا تھا اینڈ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی روم میں تھے اور سب کچھ اب صحیح ہو رہا ایسا لگ ہی رہا تھا، بٹ تبھی کنزی اسی ٹوئے کی آواز سنتی ہے جس سے اس نے پہلے 2 بار سنا تھا، یعنی کہ یہ سائیکو کے آنے کا اشارہ تھا جو اتنا آنے پر بھی شاید نہیں مرا تھا۔ اور یہ سن کر کنزی ڈر کے مارے ڈور کی طرف دیکھتی ہے اور ڈور کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہوتی ہے۔